اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا
فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصائبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه
وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم، وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت،
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. رونے پا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. کوئی جا کے بابا
سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ اے لخت جگر ایک حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر۔ اے لخت جگر ایک حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر۔ تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ شہ کربلا نے کہاروں کے ماں سے نے مظلوم ماں سے، شہ کربلا نے کہاروں کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے۔ اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا۔ سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا۔ خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو، چلے آؤ اکیلی ہے زہرا رونے و پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا، مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔
اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے اس عظیم غم کی رات میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کا پرسہ اور تعزیت ان کے فرزند اطہر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن حکیم کی آیت شریفہ جس میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اللہ کی محبت اگر چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ضروری ہے، ان کے حکم پر چلنا ضروری ہے، جو کام وہ کہہ دیں اسے کرنا ضروری ہے، اور جس کام سے منع کر دیں اس سے رکے رہنا اور اس کام کو نہ کرنا ضروری ہے۔ جب انسان یہ کام کرنے لگے گا کہ رسول کی اطاعت کرنے لگے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ عزیزان محترم، اہل بیت کی محبت رسول کی محبت ہے، اور رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حکم کو منوانے کے لیے اہل بیت کو بھیجا ہے کہ اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ اللہ کے حکم کا راز کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور اللہ کا حکم رسول پہنچائیں گے اور اہل بیت منوائیں گے اور اس پر عمل کروائیں گے۔ جب انسان اہل بیت سے محبت کرے تو مطلب وہ رسول سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور محبت اسی وقت پہچانی جاتی ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہے اس کو خوش کرے، تبھی پہچانی جاتی ہے کہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر زبان سے کہے کہ میں محبت کرتا ہوں لیکن کام ایسے کرے کہ جو اس کو ناراض کرنے والے ہیں تو یہ محبت مانی نہیں جاتی۔ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایران سے ایک آدمی آیا زیارت کرنے کے لیے۔ مدینے پہنچا، امام باقر علیہ السلام کے گھر کا پتہ معلوم کیا، ایڈریس معلوم کیا، دروازے پر پہنچا، دروازہ نوک کیا، امام باقر علیہ السلام تشریف لائے۔ اس نے امام کو دیکھا، اپنے جوتے اپنے نالین اتار دیے، آگے بڑھا۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا ہے جیسے پیر میں کچھ تکلیف ہے۔ امام سمجھ گئے، اس نے کہا مولا پیروں میں چھالے پڑ گئے، اتنی دور سے جو آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، صرف آپ اہل بیت کی محبت میں آیا ہوں، بس صرف آپ کی محبت میں، کچھ آپ سے مانگنا نہیں ہے، کچھ دولت پیسہ کچھ بھی نہیں، نہ آپ سے کہیں ریکمینڈ کروانا ہے، سفارش کروانا ہے، کچھ نہیں، صرف آپ کی محبت میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، خوش ہوئے امام کہ محبت میں اتنی دور سے چل کر کے آیا ہے۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں لو احبنا حجر لحشرہ اللہ معنا، اگر ہم سے ایک پتھر بھی محبت کرے گا تو اللہ اسے قیامت میں ہمارے ساتھ رکھے گا، ہمارے ساتھ محشور کرے گا، ہمارے ساتھ بلائے گا، ہمارے ساتھ رکھے گا۔ پتھر کہتے ہیں عربی میں حجر، یعنی حجر عربی میں کہتے ہیں، اس کی میننگ ہے پتھر اردو میں۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور بشر کہتے ہیں انسان کو۔ امام نے بتا دیا کہ اگر پتھر محبت کرے جب وہ ہمارے ساتھ رہے گا، تو اگر کوئی بشر محبت کرے تو وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے عزیزان محترم، انسان نے اطاعت بہت ساری چیزوں کو سمجھا۔ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی حکم کو مانو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میں نے آیت یہی پڑھی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رسول فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے میری بات پر عمل کرو، مجھے فالو کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت اہل بیت جو ہے نا، رسول اور آل رسول کی محبت، تنہا ایک محمد کی نہیں۔ اولنا محمد، میرا اول رسول فرماتے ہیں، میرا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد،
ٹھیک ہے، کچھ روایتیں کہ رسول کی حدیث ہے، کچھ روایتیں مولا امیر المومنین کی حدیث ہے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن ہے حدیث ہے اپنی جگہ پر، اور بالکل صحیح السند اور مستند اور اوتھینٹک، موسٹ اوتھینٹک حدیث، کہ ان کا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، یہ سب محمد ہے۔ اب سنیے، اسی محبت کو کہتے ہیں ولایت، اور ولایت کے ایک میننگ اور بھی ہے، گارجین شپ، یعنی ہم ان کو اپنا گارجین سمجھیں، اور گارجین کی بات کو ماننا واجب ہوتا ہے، تو ان کی اطاعت کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اس نے پوچھنا شروع کیا، یہ بتائیے کہ دین، یہ ریلیجن کن چیزوں کے اوپر رکا ہوا ہے، ارکان دین کیا ہیں، دین کے پلر کیا ہیں؟ امام نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری ولایت۔ کتنی چیزیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت، محبت۔ کہنے لگا یہ بتائیے ان میں بہت زیادہ ضروری کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں ہماری محبت، مطلب آپ سمجھے، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی وہ خود ہی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ خود ہی روزہ نہیں چھوڑے گا، وہ خود ہی حج نہیں چھوڑے گا، وہ خود ہی زکوٰۃ دینا نہیں چھوڑے گا۔ زکوٰۃ، آج بہت سارے علماء نے اس کی جو ڈیٹیل لکھی ہے، ایکسپلینیشن لکھا ہے، تفسیر لکھی ہے، زکوٰۃ میں خمس بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دینا۔ جس کے دل میں ولایت آ جائے پھر وہ ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے، انہیں بھی پکڑ کے رکھتا ہے، اس لیے کہ حکم ہے نا اہل بیت کا، تو جن سے محبت ہے ان کو انسان راضی کرنے کی، خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ آپ نے اپنی محبت کو کیوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کر دیا؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ قصر میں چھوٹ جاتا ہے، حج نابالغ پر نہیں ہے، مریض پر نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، جس کے پاس استطاعت نہ ہو اس کے اوپر حج نہیں ہے، استطاعت نہ ہو اس کے اوپر حج نہیں ہے، زکوٰۃ جس کے پاس پیسہ نہ ہو نہیں ہے، لیکن ہماری محبت سب کے اوپر ہے، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، مریض ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ہماری محبت سے چھٹکارا نہیں ہے، ہماری محبت تو دل میں اتارنی ہی پڑے گی۔ عزیزان محترم، امام نے بتا دیا کہ ساری عبادتیں اگر محبت کے ساتھ ہوں تو قبول ہیں، اور اگر محبت کے بغیر ہوں تو ناقابل قبول ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ انسان غور کرے کہ ہمیں اہل بیت کو خوش کرنا ہے تو ان کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اب سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے حدیث فرمائی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام فرماتے ہیں، یہ 3 جملے ہیں امام کے، اگر انسان ان 3 جملوں میں، یہ حدیث کے 3 جملے، اگر انسان اسے فالو کر لینا پوری زندگی بن جائے گی، یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ امام فرماتے ہیں سنو، اللہ نے اپنی خوشی کو اپنی اطاعت کے اندر رکھا۔ میں اطاعت کی آج بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اطاعت کا مطلب ہے ٹو فالو سم ون، کسی کو فالو کرنا، کسی کے حکم کو اوبے کرنا، حکم پر عمل کرنا، سر جھکا کے مان لینا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اطاعت، کسی کے راستے پر چلنا۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی خوشی کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو مانو خوشی ملے گی۔ پھر امام فرماتے ہیں اللہ کے کسی بھی حکم کو چھوٹا سمجھ کر کے مت چھوڑنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی سب سے بڑی خوشی چھپی ہوئی ہو، سب سے بڑا فائدہ اسی کے اندر ہے، اور انسان اسے چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دے رہے، یہ تو چھوٹا کام ہے، ایک گلاس پانی کسی کو پلانا ہے، جاؤ انسان دوسرے سے کہہ دیتا ہے تم پلا دو، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے، ہو سکتا ہے اسی کے اندر بہت بڑا ثواب چھپا ہوا ہو، بہت بڑا اجر ریوارڈ چھپا ہوا ہے، بہت بڑا رزق چھپا ہوا ہے، بہت بڑا فائدہ انسان کا چھپا ہوا ہے اس چھوٹے سے اچھے کام میں، جس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ رہا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں
کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے مت کرنا، ہو سکتا ہے اسی کے اندر اللہ کا بڑا عذاب چھپا ہوا ہو۔ انسان سوچتا ہے یہ تو بڑا چھوٹا گناہ ہے، روز سبھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی ایک بول دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی جھوٹ کے اندر ایک بہت بڑی بیماری یا پریشانی انسان کو آنے والی ہے۔ اس لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ ہر ایک سے انسان کو بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ نہیں کرنا ہے کوئی بھی گناہ۔ پھر امام کا تیسرا جملہ، امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دوست ان انسانوں میں چھپا کر کے رکھا ہے۔ کسی انسان کی انسلٹ نہ کرو، بے عزتی نہ کرو، اس لیے کہ جس کی تم بے عزتی کر رہے ہو سکتا ہے وہی اللہ کا سچا اور پکا دوست ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب دوست کے اوپر تکلیف آتی ہے تو دوست ناراض ہو جاتا ہے، اس کا دوست بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے دوست کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ اس بندے سے راضی نہیں ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ پہلا جملہ، اللہ نے اپنی خوشی اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھی ہے، اپنا عذاب گناہ میں چھپا کر رکھا ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ۔ چھوٹا سا گناہ بھی بڑی پریشانیاں لا سکتا ہے، اور کسی کا دل دکھا دیا چھوٹا گناہ سمجھ کر کے، ہو سکتا ہے اسی میں بہت بڑی پرابلم چھپی ہوئی جو آ جائے انسان کے اوپر۔ اس لیے زبان کو ہمیشہ سنبھال کر کے رکھیں۔ اللہ نے اپنے دوست کو انسانوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ کون ہے اللہ کا دوست؟ کوئی نہیں جانتا۔ اب سنیے، چھوٹا سا اچھا کام بھی ضرور کریے۔ خود امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ ایک واقعہ سنایا ہے، ایک اسٹوری ہے جو بالکل سچا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا۔ امام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ یہ آدمی ایک بزنس مین تھا، بزنس ٹوٹ گیا۔ اس کی بیوی کے پاس کچھ پیسے تھے، اس کے پیسے سب ختم ہو گئے۔ بیوی نے پیسے نکالے اور اس کو دینے شروع کیے۔ لو، بیوی کہتی ہے میرے پاس پیسہ ہے، گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ کچھ دن میں بیوی کے پاس بھی پیسہ ختم ہو گیا، گھر میں کچھ نہیں بچا۔ بال بچے والا آدمی ہے، فیملی والا آدمی ہے۔ بیٹھا سوچ رہا تھا گھر میں کہ اب میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں، شام کا کھانا کہاں سے آئے گا۔ دوپہر میں تو جیسے تیسے گزار لیا ہے۔ اس کی نظر پڑی گھر میں ایک رسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے رسی کو اٹھایا کہ لے جا کر کے باہر بیچیں، شاید کچھ پیسہ کچھ تو ملے گا، کوئی تو دے دے گا۔ ادھر ادھر بازار میں، مارکیٹ میں، سب جگہ گھومتا رہا، کسی نے اس سے رسی نہیں خریدی۔ تھک گیا، سوچ رہا ہے خالی ہاتھ کیسے گھر جاؤں۔ دریا کے کنارے آ کر کے بیٹھ گیا۔ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو دریا سے مچھلی نکال رہا ہے، اور مچھلی کو چیک کرتا ہے، پھر ایک باسکٹ میں یا ٹوکری میں رکھتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس نے ایک مچھلی نکالی، وہ مچھلی مری ہوئی تھی، اس نے زمین پر ڈال دی۔ اس کے دل میں امید جاگی، چلو یہ مچھلی ہی صحیح، اب کیا کرے، بھوک سے مر تو نہیں سکتے، تو چلو رسی لے کر کے آگے بڑھا اور کہتا بھائی یہ جو مچھلی تم نے پھینکی ہے، نکالی تو تم نے، میں ایسے نہیں اٹھاؤں گا، یہ رسی رکھ لو، یہ مچھلی میں اٹھا لوں، مجھے اجازت دے دو۔ اس نے کہا لے جاؤ۔ اس نے مچھلی اٹھائی اور لے کر کے چلا۔ جب گھر میں آیا، میں نے اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، لیکن وہ الگ تھا، یہ الگ ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو مچھلی دی، بیوی نے مچھلی کاٹی، اس کے اندر سے موتی نکلے، قیمتی موتی تھے۔ 2 موتی نکلے، ایک موتی کی قیمت 10,000 درہم تھی۔ لے کر کے اب بیوی نے شوہر کو دیا کہ دیکھو 2 موتی نکلے۔ اس نے دونوں موتی لیے اور لے کر کے چلا کہ اسے بیچ دوں، اس کو تو ضرور کوئی نہ کوئی خریدے گا۔ آیا، فوراً خریدنے والا مل گیا اور اس نے لے لیا، 20,000 درہم اسے دے دیے۔ سنیے گا، یہ 20,000 درہم لے کر کے خوشی خوشی گھر آ رہا تھا۔ راستے میں ایک فقیر بالکل گھر کے قریب، گھر کے باہر ہی، اس کے جب گھر کے قریب پہنچ رہا ہے نا، وہیں پر ایک فقیر کھڑا ہے۔ فقیر نے کہا بھائی میں 10,000 کا قرض دار ہوں، مجھے کسی کو قرضہ دینا ہے، کیا مجھے 10,000 دے سکتے ہو اگر تمہارے پاس ہیں؟ اس نے نکالا، فوراً دے دیا۔ دیکھیے، جب انسان کو نعمت جب نہیں ہوتی نا تو بڑے بڑے پلان بناتا ہے، میرے پاس ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میرے پاس ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میرے پاس ہوتا، یہ لوگ کیسے ہیں یہ نہیں کرتے، میرے پاس ہوتا تو یہ کر دیتا۔
اللہ دینے کے بعد امتحان لیتا ہے، اب دے دیا، اب کر کے دکھاؤ کتنا کرتے ہو۔ اب دیکھیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کتنے سچے ہو۔ پہلے دوسروں کو دیکھ کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ان کے پاس ہے پھر بھی نہیں کرتے، میرے پاس ہوتا تو میں یہ کر دیتا، اب تو دے دیا، اب کر کے دکھاؤ نا۔ تب انسان سوچتا ہے کہ ارے بڑے دن بعد تو دولت ہاتھ لگی ہے، اگر میں سب اسی میں لگا دوں گا، دین کے کام میں لگا دوں گا تو پھر، یا کسی کی مدد کر دوں گا تو پھر میری مدد کہاں سے ہوگی؟ پھر صرف اپنا ہی نظر آتا ہے۔ جب تک اپنے پاس کچھ نہیں ہے تب تک تو سب کچھ نظر آتا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، جب مل گئی تو سب طرف سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر خود نظر آتا ہے بس میں ہوں اور میری فیملی، بس اور آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ کتنا نیک انسان تھا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس نے مانگا کہ 10,000 مجھے قرضہ ادا کرنا ہے دے دو، اس نے فوراً 10,000 نکالے اور دے دیے۔ بیوی دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، دیکھ رہی تھی۔ جیسے یہ دے کر کے اندر آیا نا، بیوی نے کہا آج ہی 20,000 ملے تھے اور تم نے 10,000 صدقہ دے دیا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، یہ پیسہ نہ ملنے سے پہلے میرا تھا، نہ ملنے کے بعد میرا رہے گا۔ توجہ ہے آپ کی، اللہ کی امانت تھی، اللہ کی راہ میں دے دیا، کوئی پریشانی نہیں، اللہ دے گا، فکر مت کرو۔ دیکھیے کتنا اللہ پر توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ اسی لیے جب چوتھے امام کے پاس ایک آدمی آیا تھا، کہنے لگا مولا میرا بزنس ٹوٹ گیا ہے، میں کیسے اپنے بزنس کو پھر کھڑا کروں، پھر میں اپنے حالات اچھے بناؤں؟ امام فرماتے صدقہ دو۔ کہنے لگا کہ ہے ہی کیا، تھوڑا سا تو بچا ہے، صدقہ دوں؟ امام فرماتے دے کر دیکھو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کتنا دے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا میں 10 گنا بڑھا کر کے اسے عطا کروں گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اہل بیت کی عزاداری میں جب آپ خرچ کرتے ہیں وہ بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتے، ضرور آپ کو زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں، بس انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ گھر میں آ گیا، بیوی سے کہتا دروازہ بند کرو، 10,000 تو ہے نا، 10,000 اس کو دیے تھے غریب آدمی کو، 10,000 تو ہے نا، چلو اس سے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، آگے اللہ مالک ہے۔ ابھی یہ باتیں کر رہا تھا، چہرے پر کوئی افسوس نہیں کہ 10,000 چلے گئے، ابھی ملے تھے 20,000، اتنے دن بعد پیسہ آیا تھا اور وہ بھی 10,000 آدھی دولت نکل گئی، کچھ ملال نہیں ہے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے، دروازے پر کسی نے نوک کیا، دروازہ کھولا تو دیکھا وہی غریب آدمی کھڑا ہوا ہے۔ کہنے لگا کیا بات ہے بھائی، اور پیسے چاہیے؟ کہنے لگا نہیں پیسے نہیں چاہیے، جو آپ نے دیے تھے میں اسے واپس کرنے آیا ہوں، یہ 10,000 آپ رکھ لیجئے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہاری دولت کا امتحان لینے کے لیے میں آیا تھا، اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ اب نعمت دی ہے تب دیکھوں کہ میری راہ میں کتنا دیتا ہے، مجھے کتنا یاد رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے؟ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے مت اسے چھوڑ دو، اوائڈ نہ کرو، کر کے دیکھو۔ اب آپ سوچئے کہ اس کا ثواب بھی سیو ہو گیا اللہ کے پاس، پیسہ بھی واپس آ گیا، اور جو اس نے دیا ہے اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں تو دیا نا، وہ بھلے واپس آ گیا، اچھی نیت سے دیا تو اللہ ضرور دے گا، اپنا وعدہ تو اللہ ضرور پورا کرے گا۔ عزیزان محترم، تو کسی چھوٹے سے اچھے کام کو کوئی اپورچنٹی ملے اسے مس نہ کریں، دوسرے کریں، میں کیوں کروں؟ کمیونٹی کی بات آئے، جماعت کی بات آئے، عزاداری کی بات آئے، ابھی محرم کے دن آ رہے ہیں، یا کوئی بھی جماعت کی یا کوئی بھی دین کا کام آئے، سب کریں، میں کیوں کروں؟ نہیں، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، یہ شیطان آپ کے دل کو بہکا رہا ہے تاکہ آپ بھی اس اچھے کام سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ کا ثواب چلا جائے۔ کبھی شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو ثواب ملے، آپ کو اللہ بہترین اجر دے، اس کا اچھا ریوارڈ دے؟ نہیں، وہ تو نہیں چاہتا، کیونکہ وہ خود جہنم میں جانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جتنے میرے ساتھ آ جائیں اتنا اچھا ہے، وہ تو نہیں چاہتا نا۔ اس لیے جیسے ہی یہ خیال دل میں آئے کہ دوسرے بھی کریں، میں کیوں کروں اکیلا، فوراً سمجھیے کہ آپ سے ثواب چھیننا چاہتا ہے، اس وقت آپ کو عقل مندی سے کام لینا ہے۔ بہرحال ایک آخری بات اور تقریر ختم کر رہا ہوں۔ امام کو بلایا گیا ہے شام، امام کو بلایا گیا ہے، امام باقر علیہ السلام کو، جو خلیفہ تھا اس نے بلایا ہے۔ امام جب وہاں سے شام سے واپس آ رہے ہیں، سیریا سے واپس آ رہے ہیں، تو ایک جگہ سے گزرے، دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، پہاڑی کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں سے ایک بڑا پادری ہے، عیسائیوں کا بڑا پوپ، بڑا عالم، راہب،
وہ سال میں ایک بار باہر نکلتا ہے، سارے عیسائی اس کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ امام تو گزر رہے تھے ادھر سے، امام بھی رک گئے، دیکھیں بھائی کیا ماجرا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے، اللہم صلی اللہ محمد وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے۔ جب دیکھا تو وہ باہر نکلا، بڑا بوڑھا آدمی تھا، اس نے سب کی طرف دیکھا، چاروں طرف، اس راہب نے، اس پادری نے امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کے رک گیا اور کہتا ہے کہ آپ کیا اس امت میں سے ہیں یا امت محمد میں سے ہیں؟ امام فرماتے میں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ کہنے لگا اچھا، آپ کے چہرے پر کچھ خاص بات ہے، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا یہ بتائیے آپ عالموں میں ہیں، کیا آپ خود کو عالم سمجھتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میں جاہل نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں پوچھو۔ کہنے لگا کہ وہ کون سا ٹائم ہے جو نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے؟ امام فرماتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم، نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے۔ اس ٹائم پر اگر بیمار ہو تو اسے سکون مل جاتا ہے، درد میں ہو تو اسے سکون مل جاتا ہے، جو رات بھر نہ سویا ہو اس ٹائم پر اسے نیند آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جنت کے دروازے کھلنے کا وقت ہے، جنتی وقت ہے۔ اچھا، کہنے لگا آپ نے بہت صحیح جواب دیا۔ دوسرا جواب، انسان اگر دنیا میں کچھ کھاتا ہے تو اسے اپنے جسم کی غلاظت اور نجاست کو نکالنے کا بھی، یعنی قضائے حاجت بھی محسوس ہوتی ہے، باتھ روم جانا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ جب جنت میں لوگ اتنے جنت کے پھل، جنت کے فروٹس، جتنے بھی جنت کے کھانے ہیں وہ کھائیں گے تو کیا انہیں محسوس نہیں ہوگا کہ وہ بھی جسم کی نجاست کو باہر نکالیں؟ امام فرماتے ہیں کہ محسوس ہوگا۔ کہا کہ پھر کیا کریں گے؟ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک پسینہ آئے گا انسان کو اور انسان فریش ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں لیکن جنت میں کوئی اس طرح کیا یہ نجاست کو نہیں نکال سکتا کیونکہ وہ پاک ہے۔ کہنے لگا دنیا میں کوئی مثال دیجیے، اگزامپل دیجیے۔ امام فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی غذا کھاتا ہے لیکن نجاست باہر نہیں نکالتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کہنے لگا آپ نے بڑا اچھا جواب دیا۔ پھر کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ جنت کے کھانے سارے جنت والے کھائیں گے لیکن پھر بھی کم نہیں ہوگا، کوئی اگزامپل دیجیے۔ امام فرماتے ہیں ایک چراغ سے کینڈل کہہ لیجئے، ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جائیں لیکن اس چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی۔ بس اسی طرح سے جنت کے کھانے جنتی کھاتے رہیں گے، جنت کے کھانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب اس نے ایک آخری سوال کیا، یہ سنیے، یہاں تک تو شاید آپ نے سنا ہو، یہ جو آخری سوال ہے یہ سننے والا یہ بھی۔ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے جو رسول ہیں محمد رسول اللہ، ابھی تک امام نے بتایا نہیں ہے کہ میں ان کا فرزند ہوں۔ کہنے لگا کہ جو آپ کے رسول ہیں میں نے سنا ہے کہ ان کا زمین پر ایک گھر ہے، اس میں ایک درخت لگا ہوا، ایک جھاڑ ہے، ایک پیڑ ہے، اس کی جو ٹہنی ہیں، اس کی جو برانچز ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، ڈالیاں ہیں، وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ امام فرماتے ہیں بالکل تم نے صحیح سنا ہے، محمد رسول اللہ کے گھر میں درخت ہے، اس درخت کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت ایک جگہ پر ہو اور اس کی ڈالیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوں؟ کوئی مثال دیجئے، کوئی ایگزامپل دیجئے۔ امام فرماتے تو دیکھتا نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تو دیکھتا نہیں، سورج ایک جگہ پر نکلتا ہے، اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہے، ہر گھر میں جاتی ہے، ہر جگہ میں جاتی ہے۔ جب اس کی روشنی ہر جگہ جاتی ہے تو محمد کے گھر کا جو درخت ہے اس کی ڈالیاں، اس کی شاخیں ہر جگہ کیوں نہیں جا سکتی؟ کہنے لگا یہ بتائیے کہ وہ ڈالیاں ہیں کون؟ امام فرماتے ہیں اس وقت وہ میں محمد باقر ہوں اور میرا بیٹا جعفر صادق ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ غور فرمایا آپ نے، یہ ہیں اہل بیت جو کائنات کو سکھانے کے لیے آئے تھے، آدمی کو انسان بنانے آئے تھے، اور انسان کو مسلمان اور مسلمان کو صاحب ایمان، صاحب ایمان کو جنت کا مہمان بنانے آئے تھے۔ لیکن دنیا نے ان پر کتنے ظلم کیے۔ روایتوں میں، کتابوں میں لکھا ہے امام باقر علیہ السلام کو حشام بن عبد الملک بن مروان نے
زہر دیا، اور اس حشام ملعون کے زہر سے امام محمد باقر علیہ السلام کے جسم میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم میں اندر باطنی طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امام کو بہت تکلیف تھی، تڑپتے رہے امام، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا اور اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دیکھو میں نے 10,000 درہم رکھے ہیں، یہ 10,000 درہم وہ ہیں جس سے تم 10 سال تک منی میں میرے جد حسین کی عزاداری کرنا، میرے جد حسین کی عزاداری کرنا۔ عزاداروں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے اس طرح کا امامہ دینا، میری شہادت کے بعد جب امامہ پہناتے نا جو مستحب ہے، امامہ اس طرح سے دینا۔ امام نے بتایا، عزاداروں کچھ وصیتیں اور کی، پھر اسرار امامت سپرد کی اپنے بیٹے کے، اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزاداروں مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو امام کے غم میں رو نہ رہا ہو، مدینہ کے گھروں کے دروازے کھل گئے، لوگ زیادہ سے زیادہ امام کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آنے لگے۔ ہاں عزاداروں، عجب نہیں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روح نے کربلا کی طرف دیکھ کر کہا ہو، اے میرے دادا حسین آئیے دیکھیے میرے جنازے میں اتنے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک آپ کا جنازہ تھا جو کربلا کی سرزمین پر 3 دن پڑا رہا۔ ہاں عزاداروں، روایتیں بتاتی ہے کہ یہ امام محمد باقر ہیں جنہوں نے بچپن سے مصیبتیں دیکھی ہیں، انہوں نے کربلا کا میدان بھی دیکھا ہے، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین کو کربلا میں روز عاشور بار بار بے ہوش غش کی حالت میں بھی دیکھا ہے، غشی کی حالت میں بھی دیکھا ہے، انہوں نے اپنے دادا حسین کے گلے کو کٹتا ہوا بھی دیکھا ہے، انہوں نے اصغر کے ننھے سے گلے پر تیرے سے شعبہ بھی دیکھا ہے، انہوں نے اکبر کے کلیجے پر برچھی لگتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھنتی ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہاں عزاداروں، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں بھی دیکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام بھی انہی بچوں میں تھے کہ جب امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا مولا شام غریبہ میں آپ کے اہل حرم کی حالت کیا تھی؟ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح توڑ دی، دانے بکھر گئے۔ امام فرماتے جیسے یہ دانے ادھر ادھر جا رہے ہیں، اسی طریقے سے جب خیموں میں آگ لگائی گئی تھی تو بچے اور بیویاں کبھی ادھر جا دوڑتے تھے، کبھی ادھر دوڑتے تھے، انہی بچوں میں محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ ہاں عزاداروں، روایتیں بتاتی ہے کہ جب یہ میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا، مولا آج آپ کی قبر بھی مظلوم ہے، آپ کی دادی زہرا کی طرح، آپ کے بابا زین العابدین کی طرح، عزاداروں امام حسن کی طرح امام باقر کی قبر بھی، امام باقر کے بیٹے جعفر صادق کی قبر کی طرح قبر بھی مظلوم ہے۔ ہاں عزاداروں، لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، مدینے والے آپ کے گھر میں آئے، آپ کے بچوں کو، آپ کے فرزندوں کو تسلی دی، تشفی دی، دلاسا دیا، لیکن ہائے کربلا میں حسین کی سکینہ تھی جسے بار بار تماچے مارے جا رہے تھے، جس اونٹ پر بیٹھی تھی اس اونٹ سے بھی نیچے گر گئی تھی۔ جب زین العابدین اور زینب کبریٰ تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی کی گود میں سکینہ بیٹھی ہے۔ زینب نے ایک جملہ کہا تھا، اے بی بی تم نے بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی کی، اس ماحول میں بھی ہماری بچی کو تسلی دی، میں قیامت میں اپنی ماں فاطمہ سے تمہاری سفارش کراؤں گی۔ جیسے یہ جملہ کہا فاطمہ نے سر کو اٹھایا، زینب ارے تو کس سے بات کر رہی ہے؟ میں ہی تو تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ جب سے میرے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، میں نے جنت البقیع چھوڑ دی ہے، میں نے قبر چھوڑ دی ہے۔ میرا حسین کا سر تھا، میری گود تھی، شمر کا خنجر تھا، حسین کا سر کٹ رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم ماتم حسین۔ ہائے باقر، ہائے ہائے باقر، ہائے باقر، ہائے ہائے باقر، ہائے ہائے باقر، باقر تاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا۔ بادل یتیمی کا ہے،
بادل یتیمی کا ہے جعفر کے سر پہ چھایا، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72، لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72، دیکھا ہے کم سنی میں، دیکھا ہے کم سنی میں منظر جو کربلا کا، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باقر، کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باقر، کربل کے بعد پایا، کربل کے بعد پایا پانی نہ کوئی سایہ، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا ہائے لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا، لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا مل کر بنا رہے تھے، مل کر بنا رہے تھے ہائے تربت سکینہ، باقر تاج اٹھا باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا ایک پل نہ چین پایا باقر نے زندگی میں، ایک پل نہ چین پایا باقر نے زندگی میں، 40 سال بابا، 40 سال بابا کو خون روتے دیکھا، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا ہائے مولا ملا ہے تم کو تابوت بھی کفن بھی، مولا ملا ہے تم کو تابوت بھی کفن بھی، بے غسل و بے کفن تھا، بے غسل و بے کفن تھا، مقتل میں شہ کا لاشا، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا رکتے نہیں ہیں آنسو
مولا کے وقت آخر رکتے نہیں ہیں آنسو، مولا کے وقت آخر کیا یاد آ رہا ہے، کیا یاد آ رہا ہے اصغر کا مسکرانا، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر تاج اٹھا خیرات درد ملتی میسم کو ہے یہیں سے، خیرات درد ملتی میسم کو ہے یہیں سے، کیونکہ جہان والوں، کیونکہ جہان والوں یہ در ہے حل عطا کا، باقر تاج اٹھا یثرب اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على